حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، لیکن کسی بھی روایت سے یہ معلوم نہیں پڑتا کہ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ اپنی دینی تعلیمات کو بھولنے لگے اور انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ پھر انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سچے اور نیک انسان کو چنا تاکہ وہ لوگوں تک حق اور سچ کا پیغام پہنچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تعمیر کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کشتی میں کتنے لوگ سوار تھے؟ اس طوفانی عذاب کے بعد دنیا کس طرح آباد ہوئی؟ اور اب یہ کشتی کہاں موجود ہے؟ JSTV میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ اس زمانے میں انسانوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے کہ بت پرستی چھوڑ دو، لوگوں کو بتاتے کہ خدا واحد اور لا شریک ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہ آتے اور آپ پہ پتھر برساتے، لیکن پھر بھی آپ ان کی رہنمائی کرنے سے باز نہ آتے۔ اس پوری قوم کے کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور بت پرستی چھوڑ دی، لیکن باقی تمام لوگ آپ کو دھمکیاں دیتے کہ وہ پتھر مار مار کر آپ کو جان سے مار دیں گے۔ آپ نے اپنے رب سے فرمایا، پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے ہیں۔ جب جب میں نے انہیں بلایا کہ توبہ کرو اور تو ان کو معاف کر دے گا، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا، ظاہر اور پوشیدہ ہر طور پہ سمجھاتا رہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات بالکل نہ مانی اور اپنے گناہوں سے باز نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی کہی کہ نوح، تمہیں اپنی قوم کے لیے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا وقت اب بہت قریب ہے، اور آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے چیزیں بنانے کا علم دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگے اور کشتی کو تعمیر کرنے لگے۔ یہ کشتی کسی عام کشتی کی طرح نہیں تھی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز تھی، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی، یعنی کہ اس کشتی میں ہر طرح کے جانور آ سکتے تھے۔ اس کشتی کے 3 حصے تھے اور ہر حصے میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی دروازہ تھا۔ سب سے نچلا حصہ تمام زمینی جانوروں کے لیے تھا، اس کا درمیانی حصہ انسانوں کے لیے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بچے اور دوسرے مسلمان، اور سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تعمیر کر رہے تھے تو ان کی قوم کے لوگ آپ کو دیکھ کر ہنستے اور آپ کا مذاق اڑاتے کہ تم اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ اس پہاڑ کی چوٹی پہ پانی کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن آپ نے صبر کیا اور لوگوں سے کہا کہ اے نافرمانو، ابھی تو تم سب میرا مذاق اڑاتے ہو، لیکن تم سب پہ اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آئے گا، اور تب ہی تمہیں حقیقت معلوم ہوگی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی کہ اللہ تمہیں معافی مانگنے پر بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن تب بھی ان لوگوں پہ کوئی اثر نہ ہوا، اور آخر وہ دن آ ہی گیا جب کشتی کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کشتی میں تمام جانوروں کے جوڑے لے آؤ تاکہ ان سب کی نسل باقی رہے، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی اس پہ سوار کر لو، کیونکہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا وقت بہت قریب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کی اور تمام جانوروں کے جوڑے اور تمام ایمان والوں کو کشتی پہ سوار کر لیا۔ آخر کار عذاب کا وقت آ ہی گیا اور طوفان کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ پہلے تو لوگوں نے ان اثرات کو سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن پھر ان سب چیزوں میں تیزی آنے لگی، اور پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، اور وہ سب اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے کہ پانی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن پھر طوفان شدت اختیار کرنے لگا، پانی کی لہریں پہاڑ سے بھی اونچی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان دوسرے لوگوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ کافروں کے ساتھ نہ جاؤ اور ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، لیکن آپ کے بیٹے نے آپ کی بات نہ سنی۔ اسی دوران آپ اور آپ کے بیٹے کے درمیان پانی کی ایک اونچی لہر حائل ہو گئی جو پہاڑ پہ موجود سب لوگوں کو بہا کر لے گئی۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جس کے سامنے اونچے سے اونچا پہاڑ یا عمارت بھی نہ ٹھہر سکی، اور یہ ہر چیز کو تباہ کرتا جا رہا تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 150 دن یا 5 ماہ تک پانی میں تیرتی رہی اور پھر کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور آپ نے مزید 5 ماہ اس پہاڑ پہ گزارے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کا اندازہ لگانا چاہا کہ پانی خشک ہوا ہے کہ نہیں، اور اس کام کے لیے پہلے ایک کوے کو بھیجا۔ جب اس کوے نے زمین پہ مردار دیکھے تو نیچے اتر کے ان کو نوچ کے کھانے لگا اور واپس جانے میں دیر کر دی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ جب یہ کبوتر واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے پودے کی ایک ٹہنی تھی اور اس کے پنجوں پہ کیچڑ لگا ہوا تھا، جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ پانی اب خشک ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کو آزاد کیا اور آپ اپنے ہمراہ تمام مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ کوہ جودی جزیرہ ابن عمر میں دریائے دجلہ کی مشرقی جانب ایک جگہ ہے، اور متعدد علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ کشتی سے اترے تو اس دن 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اترنے کے بعد فردی نام کی بستی میں جا ٹھہرے اور وہاں سمانین کے نام سے ایک شہر تعمیر کیا، اور ان 80 افراد سے ایک بار پھر اس دنیا کو بسایا گیا۔ گریس، ایجپٹ، انڈیا اور چائنا کی مذہبی کتابوں میں اس طوفان کا ذکر موجود ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ یہ کشتی اب کہاں موجود ہے، تو اس پر بہت سے چائنیز اور ترکش سائنسدانوں نے ریسرچ بھی کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی مشرقی ترکی کے علاقے کوہ ارارات میں ہے۔ ان سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ کشتی برف میں جمی ہوئی ہے، اور اس کا سٹرکچر بالکل اسی طرح ہے جس طرح مختلف آیات میں بیان کیا گیا، اور اس کی کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ لکڑی جس سے کشتی بنائی گئی ہے وہ 4800 سال پرانی ہے۔ لیکن امریکن سائنٹسٹ اس بات پہ اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لکڑی کے سیمپلز 4800 سال پرانے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ کئی اور بھی ریسرچز کی گئی ہیں، جس میں اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے کہ کشتی نوح واقعی بنائی گئی اور دنیا میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا، اور ایک بار پھر سے یہ دنیا بسائی گئی ہے، اور یہ کشتی نوح ہم سب کے لیے آخرت تک ایک سبق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے اچھے کنٹینٹ دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل JS TV کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔